السلام علیکم سامعین، آج میں آپ کو تحریک لبیک کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ آج کل جو ٹی آر پی مطلب تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے جس مقصد کے لیے یہ سیاسی پارٹی بنائی ہے، کیا ان کے پاس کوئی شرعی دلیل بھی ہے؟ حقیقت جانیے میری اس ویڈیو سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے حبیب ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ایسی ہے جس کی وجہ سے تشکیل ٹی آر پی ہے۔ پہلی دلیل واقعہ معراج جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ دوسری دلیل اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود پڑھنا۔ تیسری دلیل گستاخ نبی کو اللہ کا خود جواب دینا اور گستاخ نبی کو اللہ کی طرف سے توبہ کا موقع نہ ملنا وغیرہ۔ اس پر تو سب کا ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجا کرو۔ اگر کوئی آپ کو درود پڑھنے سے روکتا ہے تو روکنے والا کون ہوگا؟ کافر ہوگا یا مسلم؟ یقیناً کافر ہی ہوگا۔ یہ تو آپ کا بھی عقیدہ ہے۔ دوسرا کام جو اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کیا وہ ہے ناموس رسالت کا، اور اسی وجہ سے یہ ٹی آر پی پارٹی بنی ہے جس کی دلیل آگے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب اور کیسے گستاخ نبی کو توبہ کا موقع دیے بغیر سزا کا حکم سنایا، اور قرآن مجید کی کون سی سورت میں اس واقعہ کا ذکر ہے؟ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطحا میں جا کر اونچی پہاڑی پر چڑھ کر اونچی آواز میں اہل قریش یعنی کہ اپنے قبیلے کو پہاڑی کے پاس جمع ہونے کی دعوت دی۔ قریش کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے فریاد کی کہ آپ نے ہمیں یہاں کس لیے جمع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اگر میں کہوں کہ آج شام کو اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں کہوں کہ کل صبح کو اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ تو ہمیشہ سچ ہی بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میری اس بات پر بھی یقین کرو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی ہی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ مجمع میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا عبدالعزیز بن عبدالمطلب، جس کو ابو لہب بھی کہا جاتا تھا، نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے غرور اور تکبر و گستاخ لہجے سے کہا، کیا آپ نے ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں اکٹھا کیا ہے؟ بڑے مجمع میں ابو لہب گستاخ لہجے میں ابھی بول ہی رہا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ لے کر حاضر ہوئے۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 111 جس کا نام لہب ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جس کا ترجمہ یہ ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے اور وہ خود ہی ہلاک ہوگا۔ بڑے مجمع میں ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جواب دیا، میرے اللہ نے، کیونکہ قرآن سارا ہی کلام الہی ہے اور وہی لے کر آنے والے فرشتے نے بھی یہی فرمایا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے اور وہ خود ہی ہلاک ہوگا۔ جیسے درود شریف اللہ اور اس کے فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا، ایسے ہی اس سورہ میں اللہ اور اس کے فرشتے نے گستاخ نبی کو جواب دیا۔ اگر کوئی آپ کو درود اور گستاخ نبی کے خلاف آواز اٹھانے سے روکے تو وہ مسلمان ہوگا یا شیطان ہوگا؟ اگر آپ اللہ اور اس کے فرشتوں اور قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو تو جواب دو۔ گستاخ رسول کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی ہے کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں گے۔ عربی محاورہ میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ بربادی ہو ہی گیا، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور جسے عدسہ کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔
اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے سے اسے ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ یہ ہے گستاخ رسول کا انجام۔ صرف کیا انگلی اٹھائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کا یہ انجام ہوا ہے۔ کیا کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنے والا ان کاموں سے روک سکتا ہے جو خود اللہ اور اس کے فرشتوں نے کیے ہوں؟ کبھی بھی نہیں، سوائے شیطان کے۔ جیسے درود قبول ہو یا نہ ہو، آپ پڑھتے ضرور ہیں۔ ایسے ہی میں نے ووٹ TLP کو ہی دینا ہے، چاہے وہ ہارے یا جیتے، کیونکہ میں اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ دوسری مثال، شہید کے لیے جنت جنگ کی ہار ہو یا جیت شرط نہیں۔ ایسے ہی TLP کے سپورٹروں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی راضی کرنا ہے حصول جنت کے لیے۔ معزز سامعین، TLP کو ووٹ دینے کے لیے میں نے آپ کو قرآنی دلیل دے دی ہے۔ آگے آپ کی عقیدے پر انحصار کرتا ہے کہ آپ دنیا کو ترجیح دینے والے ہیں یا دین کو ترجیح دینے والے ہیں۔ یہ آپ کے عقیدے پر ہی انحصار کرتا ہے۔